اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ذہین ہوگا، کیونکہ 1976 میں فرسٹ ڈویژن لانا آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہین تھے۔ پھر یہ انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا سپیریئر سائنس کالج کالونی سے، پھر انہوں نے پھر ایک کروٹ انہوں نے بدلی، اب انہوں نے جامعہ کراچی سے بی اے کیا اکنامکس میں۔ اچھا، انٹرمیڈیٹ انہوں نے پری میڈیکل سے کیا، پھر یہ آگے اکنامکس میں، اور پھر انہوں نے 1980 میں انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کر لیا۔ اب ایک تو یہ سبجیکٹس کی جو آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں تغیر پذیری، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی طبیعت میں کس طرح کی تھی۔ پھر یہ مختلف جاب کرتے کرتے ریاض سے لے کر جدہ، ریاض، اور وہاں یہ ایک امریکن بینک میں ملازم بھی ہو گئے۔ وہیں انہوں نے 1992 میں ایک کتاب ان کی مجموعہ کلام آیا صحرا صحرا کے عنوان سے، اس میں ان کی 60 غزلیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری تو ان کے اندر موجود تھی اور یہ شعر لکھ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کراچی کے ادبی منظر جو اس زمانے میں بڑا شاداب تھا، اس میں یہ شامل نہیں تھے، کیونکہ یہ اپنی ملازمتوں کے سلسلے میں مصروف رہے اور پھر باہر بھی چلے گئے اور ان کی کتاب بھی آ گئی۔ پھر یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اچھا، ان کے واپس آنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے والد اور والدہ نہ رہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب مجھے آنا ہے اور گھر کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، یہ وہاں پر آ گئے۔ اب وہ اضطرابی کیفیت جو ہے وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے، روزنامہ امن میں کام کیا، روزنامہ ریاست میں کام کیا، ماہنامہ نمود میں کام کیا، یہ کام کر رہے ہیں اس میں، اور یہ سب ہوتے ہوتے بالآخر یہ کہ ایک دن پتہ چلا کہ یہ شاعر ہے۔ شاعر تو ان کو پتا تھا، اور ان کے ساتھ جو سعودی عرب میں رہنے والے لوگ تھے ان کو پتا تھا، کراچی کے منظر میں رہنے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شاعر ہے، کیونکہ ادبی منظر میں آئے نہیں تھے۔ میرا تعارف ان سے ہمارے ایک دوست ہیں اقبال خاور، ابھی آئیں گے یہاں پر، انہوں نے کروایا۔ ان کی غزلیں سنی، ان کی غزلیں سنی، اندازہ ہوا کہ جناب شاعر ہیں۔ پھر کچھ پیچیدگیاں ہوتی کلام میں، انہوں نے اپنی کتاب میں چونکہ اس کا اظہار کیا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ان کی جو دوسری کتاب جو تھی خواب بکھرا ہوا ہے آنکھوں میں، یہ شائع نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بھرپور مضمون لکھا، اور اس کے لیے ایک تعارفی مجلہ شائع کیا 2010 میں۔ اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا جو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے صحرا صحرا تو لکھ لی تھی، لیکن کچھ احباب نے ان کو توجہ دلایا، تو ان کے اولین استادوں میں ایک استاد تھے اقبال خاور، جو علم عروض سے واقف تھے، اور علم عروض سے واقفیت کی بنیاد پر انہوں نے ان کی اصلاح کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلہ جو شائع ہوا تھا 2010 میں، اس میں یہ بات موجود ہے، تحریریں موجود ہے، لیکن پھر کچھ حالات ان کے ایسے رہے کہ یہ ان کی مجموعہ کلام آج تک شائع نہیں ہوئی، جو ظاہر ہے کہ انہوں نے شائع ہونا بھی، اور ہم سب پر لازم بھی ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ ان کا جو ایک سفر ہے، یہ اس طرح کی کیفیت ہے، یہ ان کو لے کر آئی ہے جناب نگار ادب کے بنانے پر۔ انہوں نے نگار ادب قائم کی اس زمانے میں، جس زمانے میں ہر تیسرا اور چوتھے فرد کے پاس ایک بزم ہوا کرتی تھی، تو اتنی انجمنوں کے ہجوم میں ایک اپنی تنظیم قائم کرنا، مشاعرے منعقد کرنا، لوگوں سے ملنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کراچی تو ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ قریے قریے اور علاقے علاقے میں تنظیمیں ہیں، کسی شہر کسی علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے جب دنیا ادب شروع کیا تھا تو ایک سروے کروایا، تو معلوم ہوا کہ کراچی شہر میں تقریباً 4,500 تخلیق کار ہیں۔ یہ میں شاید ہی کی بات، اور بہت حیرت ہوتی تھی لوگوں کو، اور گنتی کے 100 افراد منظر پہ تھے، وہی 100 لوٹ پھر کے جناب نشستوں میں اور مشاعروں میں اور اس میں نظر آتے تھے، اور باقی 4,400 کہاں تھے؟ وہ اپنے اپنے علاقوں میں تھے۔ یعنی اگر صرف ملیر کا ذکر کریں تو ملیر کے اندر اتنے شاعر تھے، لیکن وہ بیچارے مرکز تک نہیں آ پاتے تھے۔ مرکز کہتے تھے آرٹس کونسل کو اور پھر عالمی مشاعروں کو، وہاں تک یہ نہیں آ سکتے تھے۔ لانڈی بھرا ہوا تھا،
اورنگی کو بھرا ہوا تھا، لیا وہاں چلے جائیے اورنگی وہ ایک بھرا ہوا ہے، یعنی اتنا تخلیق کار، لیکن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے جس کو آپ آرٹس کونسل کہتے ہیں۔ آرٹس کونسل کے یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ مجھ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آتے تھے میرے دفتر میں، تو ان کی تمنا ہوتی تھی کہ وہ آرٹس کونسل کا مشاعرہ پڑھ لیں۔ کتنی حیرت کی بات تھی، اور وہی 100 افراد گھوم پھر کے مشاعروں میں اور نشستوں میں اور ادبی تقریبات میں اور تقریبات رونمائیوں میں نظر آتے تھے، اس کے علاوہ کوئی آگے کام نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ایک صورتحال بڑی عجیب اور پیچیدہ سی تھی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے چونکہ ان سب کو قریب لانے کے لیے انجمنوں کا آغاز کیا، بے شمار انجمنیں تھیں، اس کے باوجود بھی کراچی کا پیٹ نہیں بھر سکتے تھے۔ اتنا تخلیق کار آج بھی موجود ہے، اگر واقعتاً حقیقتاً اگر اس پر تحقیق کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ کراچی کے چپے چپے میں، یعنی مجھے تو لیاری کے اندر سے بلوچ نکلے اور مکرانی آئے، میرے دفتر میں آیا، اس سے پوچھتے تھے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو نگار ادب انہوں نے قائم کی، یہ بلا